کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے قیصر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا، وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے۔ 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہے سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا،
جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ عمر، میں نے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے دو پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے۔ مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں۔ ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو رہے۔ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے، سو جائیں گے روتے روتے۔ میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بن گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی، حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پا لے گی۔ پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی۔ چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی۔ پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔ ہے نماز میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے۔ بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا۔ عمر، اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی۔ کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں
تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع کی طرف لوٹا دینا۔ اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا، عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں، موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ امام حسن بھی ساتھ تھے۔ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ نے نام لے کر گنے، نام لے کر گن کر کہا، سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو، جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا۔ کہنے لگے کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک، عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے 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 جان دے دی۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا، مطلوب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا بے طلبی ہے۔ ان کے بیٹے خلافت کے اہل، ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا، جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، جس کو چاہو حکومت دے دو، نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی۔ کسی نے کہا شوشہ چھوڑا، آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے، اسی کو بنا دیں۔ تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کہاں سے چلائے گا؟ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ حکومت کیا چلائے گا؟ حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے۔ ہے جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے، دروازے پر دستک دی کہ اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ پھر لوگ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی گئی، قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے۔ تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ کہ میں نے ایک دفعہ نہیں
کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا، میں ابو بکر اور عمر، اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا، تو اور کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو، غفلت سے باہر آ جائیں، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے رسول کو راضی کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، خیر کے ذریعہ بنے، شر کے مٹانے والے بنے، اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے، ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے۔ ان کے پیچھے چلو، مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو، وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور تمہیں پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا، ادھر اندھیرا ہے، میں یہاں گم ہو گیا، تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو؟ دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف، اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف، جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ کبھی پرندوں کو اڑتا دیکھو تو غور تو کرو کہ ان کو فضا میں کس نے تھاما ہوا ہے، کس نے سنبھالا ہوا ہے، کون ان کو راستہ دکھاتا ہے؟ یہ سائبیریا سے مرغابی چلتی ہے اور پاکستان آتی ہے، اور وہاں شکار ہوتی ہے، کوئی کسی جگہ کھائی گئی، کوئی کسی جگہ کھائی گئی۔ سائبیریا سے پاکستان آنے میں کہیں ان کو دھوکہ نہیں لگتا، وہ رات کو بھی اڑتی ہیں، وہ دن کو بھی اڑتی ہیں، آنکھوں میں کیا لینز فٹ کی ہیں میرے اللہ نے، نہ وہ راستہ بھولتی ہیں، نہ وہ گم ہوتی ہیں۔ پھر پاکستان سے جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ واپس جاتی ہیں، تو وہ واپسی پر بھی انہی روٹوں پر جاتی ہیں، صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں تیرے رب نے سنبھالا ہوا ہے۔ پوری ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے۔ اب کہ اسکاٹ لینڈ میں کتنے، میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے، جنگل ہی جنگل اور درخت ہی درخت، اور کتنے پتے گر رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں۔ کیسی نظر ہے؟ سارے دیکھ رہا ہوں۔ تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں گا، تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا، تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا؟ جو پتوں کو گن سکتا ہے اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتا گرے تو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایک دانہ جو، میں تو زمیندار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں، اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، پورا پنجاب زمیندار ہے، ساری دنیا میں زراعت ہوتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئنگ کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے، اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے۔ مکئی کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے، دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے، وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے، اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے، اور اس کے تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے۔ اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، آپ غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے، اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ
سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے؟ سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے؟ کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے، اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہا اسی نہیں کم تے جانا، آج دل کر رہا اسی جانا، آج دل کر رہا نماز پڑھنی، آج دل کر رہا نہیں پڑھنی، تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتی کل آوے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا، تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرا اپنا کیٹل فارم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں صاحب آج ساڑا دل کوئی نہیں تو نہ دودھ دینے واسطے تشریف لے جاؤ۔ اللہ نے ساری کائنات کو پابند کیا، کس کے لیے؟ هو الذی سخر لکم، جیسا کہہ رہا ہے مائک کے نیچے ڈالنا ہے، کیا کرنا؟ نہیں سمجھے۔ اب مجھے پکڑا دے۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر دی کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، اور پھر الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ تیرے اللہ کے سوا۔ وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی؟ اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی۔ کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ کہتا وجعلنا نومکم سباتا، میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سوئے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے کالا کر دیا، سیاہ کر دیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو۔ اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے، یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے، دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے، ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الووں کی طرح اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح، تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے، ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا، میں نے بنائی ہے، وجعلنا النہار معاشا، دن کاروبار کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دیا۔ اور پھر کیا کہا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں چمکتا دہکتا سورج بنایا۔ آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادلوں کے اوپر جب اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی، تو یہ سورج اب پہ آ جاندہ ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے، دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے۔ چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں۔ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکانوں سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہو یدرک الابصار، وہ
تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں. اور مثال کیا دی ہے؟ یار پانی دیں. مثال کیا دی ہے؟ یرا، دیکھتا ہے کیا؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا، پتھر کالا. آپ کے تو پہاڑ سرسبز ہیں، ہمارے پاکستان میں جاؤ جو دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہاں ملتے ہیں، ایسے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ. تو میرا رب کہتا ہے رات کالی، پہاڑ کالا، 2 ہو گئے، پتھر کالا 3 ہو گئے، چیونٹی بھی کالی 4 ہو گئے. اور چیونٹی اس پہاڑ کے ایک پتھر پر چل رہی ہے اور اوپر کوئی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر چل رہی ہے. تو میرا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں، صرف آپ کا بھی ہے، پوری دنیا کا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے بدن کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کے ٹانگوں کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا. تبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کسی کا کوئی ایسا رب؟ ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. آسمان کے فرشتوں بتاؤ ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. زمین کے جنات و انسان بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والو بولو، بتاؤ هل تعلم له سمیہ. مغرب والو، بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بہت کچھ بنا لیا، اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والو بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی اس کے سوا پالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، سلانے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، مارنے والا نہیں. ایک اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ، آسمانوں کا بھی بادشاہ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ، اور زمینوں کا بھی بادشاہ. يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا. ہم لوگ پلر لگاتے ہیں، پلر چھت کو تھامنے کے لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور تیرے رب نے بغیر پلر کے ان کو تھاما ہوا ہے. نہیں کہ ہاتھ نال ناپتے بیٹھا ہوا ہے. حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہو. سورج اگر صرف 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے زیادہ آگے چلا جائے، اور روزانہ وہ جگہ بدلتا ہے، اگر آج اس نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ یہاں سے نکل پڑے. زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. گیسز ہیں، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، ہیلیم گیس ہے. اور اس میں 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، وہ 50,000 ایٹم بم کی توانائی کے برابر ہوتا ہے. اور اس کو اتنی مجال نہیں کہ 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے. اگر 1 سینٹی میٹر روزانہ وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. تیرے رب نے زمین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، مخلوق کو، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، رینگنے والے،
اڑنے والے، دھاڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، رات کو چلنے والے، دن کو چلنے والے، سب کے اوپر تیرے رب کا حکم چل رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر ہو کے دکھائے، موت سے بچ کے دکھاؤ، یا زندگی یا موت سے لڑو۔ نہیں ویر جاوے جے اسرائیل نو، جا میں نہیں مردا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی